ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ وزیراعظم نے بھارت میں تیار کیے گئے طیارہ بردار بحریہ جہاز INS وکرانت کو بحریہ میں شامل کیے جانے کو تاریخی دن دیا قرار۔ لیفٹیننٹ گورنر نے دہرایا جموں کشمیر میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے انتظامیہ کا عزم۔ وادی گریز میں سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے گریز فیسٹیول کا ہوا آغاز۔ اور بھارت برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت بن گیا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت میں تیار کیے گئے طیارہ بردار بحری جہاز INS وکرانت کو بحریہ میں شامل کیے جانے کو بھارت کے لیے ایک تاریخی دن قرار دیا ہے۔ آج اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ویڈیو مشتہر کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ کل جب وہ INS وکرانت پر سوار تھے تو انہیں جو فخر محسوس ہوا اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ INS وکرانت کو بحریہ میں شامل کیے جانے کے بعد بھارت ان چنندہ ملکوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جس کے پاس اپنے ہی ملک میں طیارہ جہاز بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ طیارہ بردار جہاز جدید ترین آلات اور نظام سے لیس ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ جنہیں ان کے کمزور مالی حالت کی وجہ سے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا انہیں نظر انداز نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں، چھوٹے تاجروں، ماہی گیروں، ریڑھی پٹری والوں اور اسی طرح کے کروڑوں لوگوں نے ملک کی ترقی سے پہلی مرتبہ فائدہ اٹھانا شروع کیا ہے۔ وہ منگلورو میں تقریباً 3800 کروڑ روپے کی لاگت والے مشین کاری اور صنعت کاری کے پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی سے متعلق ہر شعبہ پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ مودی نے کہا کہ خدمات کا شعبہ بھی تیز رفتار ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 5 عزائم کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے 5 عزائم جن کے بارے میں لال قلعے سے اظہار خیال کیا گیا تھا ایک ترقی یافتہ بھارت کی تخلیق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ بھارت تعمیر کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ملک کے مینوفیکچرنگ شعبے کو میک ان انڈیا تک توسیع دی جائے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر کی سماجی و اقتصادی ترقی سے کھیل شعبے میں کافی بدلاؤ آیا ہے۔ ساتھ ہی کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بھی کافی مدد ملی ہے جس سے نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ان کی طرف سے زبردست کھیل کا مظاہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2019 سے پہلے کھیل سرگرمیوں کی طرف خاصا توجہ دینا جموں کشمیر انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، جبکہ کووڈ-19 وبا سے پیدا شدہ رکاوٹوں کو دور کر کے پھر سے اس شعبے کو فروغ دینا بھی ایک بڑا چیلنج رہا ہے۔ LG نے کہا کہ جموں کشمیر نے اس شعبے میں آج پھر سے اعتماد حاصل کیا ہے اور کھیل سرگرمیوں کو اونچائی تک لے جانے میں کافی حد تک کامیاب ہوا ہے۔ میرا جوان میرا فخر پروگرام کے تحت کشمیر اور جموں صوبوں میں بالترتیب 22 اور 18 کھیل سرگرمیوں کو فروغ دینے کا ذکر کرتے ہوئے LG نے کہا کہ یہ پروگرام کھلاڑیوں کو بڑے خواب دیکھنے میں مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے اسپورٹس ایسوسی ایشنوں اور اسپورٹس کونسلوں کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ اب جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں بھی رات کے دوران فٹ بال میچ کھیلنے کی روایات شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے ہزاروں کھلاڑیوں، کوچز اور اسپورٹس آفیشلز نے انتظامیہ کو بھرپور تعاون فراہم کیا جس سے اس شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر RR بھٹناگر نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ضلع کپواڑہ کے ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ LG انتظامیہ جموں کشمیر کے عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر رہی ہے۔ کپواڑہ ضلع کے 2 روزہ دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ ضلع کپواڑہ نے ہمیشہ قوم کی ترقی میں اہم رول نبھایا ہے، اس لیے لیفٹیننٹ گورنر اس ضلع کی ترقی کو یقینی بنانے میں کافی سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کپواڑہ کو ایسپریشنل ڈسٹرکٹ کا درجہ حاصل ہے، اس لیے مالی امداد کی فراہمی میں کوئی دشواری نہیں آ رہی ہے۔ مشیر موصوف نے تمام ضلع افسران اور ملازمین پر زور دیا کہ وہ تندہی سے کام کریں اور لوگوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے تمام ممکن سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر مشیر کو جانکاری دی گئی کہ رواں مالی سال کے لیے ضلع کپواڑہ کا 1598 کروڑ روپے کا کیپیکس بجٹ ہے جس میں سے 141 کروڑ 58 لاکھ روپے اب تک واگزار کیے گئے ہیں۔ مشیر کو مزید جانکاری دی گئی کہ ضلع میں اب تک 120 کلومیٹر سڑک رابطے پر میکڈم بچھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ترقیاتی پروجیکٹوں کے بارے میں بھی مشیر موصوف کو مفصل جانکاری دی گئی۔ میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر کپواڑہ کے علاوہ کئی دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ زعفران کی کاشت کے حوالے سے آج ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے پامپور کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری اور ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال بھی تھے۔ دورے کے دوران ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے کہا کہ زعفران کی GI ٹیگنگ سے اس کی قیمت میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ زعفران کی پیداوار بڑھانے میں LG انتظامیہ سنجیدہ ہے اور اس حوالے سے درکار کئی سہولیات کو بھی ممکن بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایگریکلچر نے کہا کہ متعلقہ محکمہ کسانوں کی آمدن کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہا ہے اور محکمے تک کسانوں کی رسائی ممکن بنانے کے لیے متعلقہ محکمے کی مہم کو آگے بھی جاری رکھا جائے گا۔ ضلع بانڈی پورہ کے وادی گریز میں سیاحت کو بڑھاوا دینے کی غرض سے محکمہ سیاحت نے ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ کے اشتراک سے آج سے گریز فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد، ڈائریکٹر ٹورزم ڈاکٹر GN اتو اور 109 انفینٹری بریگیڈ داور کے کمانڈر نے طلباء کے ایک گروپ کو کیکنگ، رافٹنگ اور ٹریکنگ کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ان افسران نے داور سپورٹس اسٹیڈیم میں پولو چیمپئن شپ کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے کہا کہ گریز میں قریب 60 سال بعد پولو کا دوبارہ انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے محکمہ سیاحت اور ضلع انتظامیہ کی اس پہل کی سراہنا کی۔ اس میلے میں گریز کی ثقافت، تمدن اور دیگر کئی خصوصیات کو اجاگر کیا جائے گا۔ میلے کے افتتاح کے موقع پر ڈائریکٹر ٹورزم نے کہا کہ گریز کو حال ہی میں قومی سطح کا بیسٹ آف بیٹ ڈیسٹینیشن کا خطاب ملا۔ انہوں نے اس کامیابی کے لیے ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ SMC میئر جنید عظیم متو نے ضلع سری نگر کے نوشہرہ اور اس کے مضافات کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے عوامی اہمیت کے حامل کئی جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں سے بات کی اور ان کے مسائل سنے۔ بعد میں میئر نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کی جائز مانگوں کو پورا کیا جائے گا۔ میئر نے خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر بھی حاضری دی۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر نے حضرت بل بلاک کے دور افتادہ علاقہ لیدوس میں 2 روزہ طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ یہ علاقہ دار ہارون سے 12 کلومیٹر دور پہاڑی علاقہ ہے، جہاں اس کیمپ کے دوران ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے ذریعے خانہ بدوش لوگوں اور گجر پٹی کے باشندوں کو طبی خدمات فراہم کی گئیں۔ کیمپ میں 150 مریضوں، جن میں بچے، خواتین اور بزرگ شامل تھے، کو طبی امداد کے علاوہ مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ دوران ملازمت شہید و متوفی پولیس اہلکاروں SPOs کے ورثاء کو مالی امداد کی غرض سے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے 2 کروڑ 45 لاکھ روپے کی رقم کو بطور خصوصی امداد کی منظوری دی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق شہید کانسٹیبل ریاض احمد کے لواحقین کے حق میں 38 لاکھ روپے بطور ایکس گریشیا ریلیف منظور کیے گئے ہیں۔ کانسٹیبل ریاض احمد ملیٹنٹوں کے ایک حملے میں مارے گئے تھے۔ اس کے علاوہ پولیس ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری کردہ مختلف حکم ناموں کے تحت دوران ملازمت انتقال کرنے والے کئی ملازمین کے حق میں پولیس سربراہ نے فیکس 22 لاکھ روپے کی رقم بطور خصوصی امداد منظور کی۔ ایک اور حکم نامے کے مطابق پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے پولیس محکمے سے وابستہ ایک SPO تیرتھ سنگھ کے لواحقین کے حق میں 6 لاکھ روپے، جبکہ SPO پورن چند کے لواحقین کے حق میں 5 لاکھ روپے کی رقم بطور خصوصی امداد کو منظوری دی ہے۔ یہ رقم کنٹریبیوٹری پولیس ویلفیئر فنڈ سے واگزار کی گئی ہے۔ پلوامہ کے بدری پورہ کاونی گاؤں میں آج ایک غیر مقامی مزدور دریائے جہلم میں ڈوب گیا۔ بعد میں بچاؤ کارروائی شروع کی گئی، تاہم 5 گھنٹوں کی مشقت کے بعد لاش کو دریا سے نکالا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ مزدور اس وقت غرق آب ہو گیا جب کچھ مزدور، جن میں بھی شامل تھا، دریائے جہلم سے ریت نکال رہے تھے۔ مہلوک کی شناخت بہار کے محمد عادل کے بطور ہوئی ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ امن کی کوششوں اور جموں کشمیر میں پائیدار امن اور تعمیر و ترقی کے لیے کلیدی اور تاریخی رول ادا کیا ہے اور جموں کشمیر کے خصوصی درجے کے استحکام کے لیے انتھک کوششیں کی۔ ان باتوں کا اظہار جنوبی کشمیر کے رکن پارلیمان جسٹس حسن مسعودی نے کلگام، یاری پورہ، بہی باغ، فرسل اور دیگر علاقوں کے پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں کے اجلاس سے خطاب کے دوران کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے UT ترجمان عمران نبی ڈار اور ضلع صدر کلگام ایڈوکیٹ عبد المجید وانی، DDC اور میونسپل کونسلر بھی موجود تھے۔ اس سے قبل جسٹس حسنین نے ضلع کے مختلف اسپتالوں، کالجوں اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کا معائنہ کیا اور وہاں کے عملے کے ساتھ جاری تعلیمی سرگرمیوں اور اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں ڈاکٹر صاحبان سے بات کی۔
यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के नॉर्थ कैंपस की सेमिनार कमेटी ने सर सैयद अहमद खान ऑडिटोरियम में यौम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर डायरेक्टर सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड पीस स्टडीज़ IUST प्रोफेसर हमीदुल्लाह मराजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद मीर और डायरेक्टर नॉर्थ कैंपस प्रोफेसर परवेज़ अहमद ने सेमिनार की इफ्तिताई नशस्त से खिताब किया। इस मौके पर प्रोफेसर हमीदुल्लाह मराजी ने वाक़िए करबला की तवारीखी और मजहबी अहमियत उजागर की। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी सब्र, इस्तिक़लाल और बर्दाश्त की अजीम मिसाल से ताबीर किया। सेमिनार में बाकी मुक़र्रिरीन ने भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत अदा किया। तारीखी खानकाई मोहल्ला में आज तौबा इस्तिग़फ़ार, दरूद अज़कार और ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात की रूह परवर मजालिस का इनेकाद किया गया। वादी के अतराफ़ व अकनाफ से आए लोगों ने इस दीनी मजलिस में शिरकत की और नागहानी और समावी आफात से निजात पाने के लिए बारगाह इलाही में सर्ब सुजूद होकर तौबा इस्तिग़फ़ार किया और आलमी इंसानियत, इस्लाम की सरबलंदी और अमन अमान के लिए दुआ की। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में 14वीं सालाना गंगबल यात्रा का आज आगाज हुआ है। 2 रोज़ा यात्रा के आगाज में आज श्रद्धालुओं ने खुसूसी पूजा का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर सिंह और SSP गांदरबल निखिल बोरकर ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। गंगबल ट्रस्ट के सदर ने इस मौके पर कहा कि 47 यात्री इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल गंगबल झील के किनारे पर इख्तितामी पूजा का इनेकाद होगा। सरकर्दा सहाफ़ी मुज़म्मिल जलील की वालिदा आज इंतकाल कर गईं। मरहुमा की वफ़ात पर अपनी पार्टी के नायब सदर ज़फ़र इकबाल मनहास और PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने मुज़म्मिल जलील की वालिदा के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सीनियर सहाफ़ी मुज़म्मिल जलील की वालिदा के इंतकाल पर कई सियासी, समाजी और सहाफ़ी शख्सियात ने भी रंजो गम का इजहार किया है। भारत बरतानिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है। एक ट्वीट में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की अपनी पेशगोई से ज़ाहिर होता है कि भारत इस साल सालाना बुनियाद के एतबार से बरतानिया से आगे निकल रहा है। इस तरह भारत एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया है, जो सिर्फ अमरीका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। वज़ीर ख़जाना सीतारमन ने कहा कि 10 साल पहले बड़ी मईशत में भारत का 11वां मकाम था, जबकि बरतानिया 5वें नंबर पर था। इस दौरान डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस्लाहात, कारकर्दगी और बदलाव के मंत्र से नया भारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत कामयाबी की नई तारीख लिख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक इक़्तिसादी सुपर पावर बनने की राह पर गामज़न है। भारत के चीफ जस्टिस UU ललित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिनों में 1293 मुख्तलिफ नौइयत के मामलात निपटाए हैं। इसमें 106 मामूल के मामलात और 440 ट्रांसफ़र अर्जियाँ निपटाई गई। भारत के चीफ जस्टिस गुज़श्ता 4 दिनों में अदालत की जानिब से मामलों को निपटाए जाने के ताज़ा आदमशुमार का जिक्र कर रहे थे, जैसा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से मौसूल हुआ है। भारत की बार काउंसिल की जानिब से उनके लिए मुनाकिदा इज़्ज़त अफजाई की एक तकरीब में चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क भर के वकीलों को यह पैगाम जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उतने ही मामलों को निपटाने की कोशिश करेगा जितने मामले आप सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे। मरकजी सरकार में काम करने वाली सभी खातून मुलाजमीन 60 दिन की खुसूसी जज की छुट्टियों की मजाज होंगी। ये छुट्टियां हमल के दौरान या पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे की मौत की सूरत में दी जाएगी। अमली और तरबियत के महकमे ने इस सिलसिले में कल एक हुक्मनामा जारी किया है। बराह रास्त टैक्स के मरकजी बोर्ड CBDT ने इस साल 1 अप्रैल से 31 अगस्त के दरमियान 1 करोड़ 97 लाख से ज़्यादा टैक्स दहनगान को 1,14,000 करोड़ रुपये रकम रिफंड की है। एक ट्वीट में इनकम टैक्स इंडिया ने कहा कि 1 करोड़ 96 लाख मामलों में 61 करोड़ से ज़्यादा की रकम रिफंड के तौर पर जारी की गई है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।